السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک نہایت عظیم اور ایمان افروز واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ کے نبی کا جنہیں قرآن پاک میں ذوالنون یعنی مچھلی والے کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی۔ یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ ہمیں صبر، توبہ، امید اور اللہ کی رحمت پر یقین کا درس دیتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس ایمان افروز سفر کی طرف۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے عراق کے ایک مشہور شہر کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ شہر دریائے دجلہ کے کنارے آباد تھا اور اس وقت لاکھوں کی آبادی پر مشتمل تھا۔ لوگ بت پرستی میں ڈوبے تھے اور اللہ کی وحدانیت سے غافل تھے۔ یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، بڑے پیار سے سمجھایا کہ اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہیں روزی دیتا ہے اور وہی تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ لیکن ان کی قوم ضدی اور ہٹ دھرم تھی۔ وہ کہنے لگے، اے یونس، تم بھی ہمارے جیسے انسان ہو، ہم کیوں تمہاری بات مانیں؟ ہمارے بزرگوں کے دین کو ہم کیوں چھوڑیں؟ حضرت یونس علیہ السلام نے دن رات محنت کی لیکن چند لوگ بھی ایمان نہ لائے۔ ان کی نصیحتیں ان کے دلوں پر اثر نہ کر سکیں۔ وقت گزرتا گیا اور قوم کا انکار بڑھتا گیا۔ یونس علیہ السلام کو سخت دکھ ہوا۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ قوم کبھی ایمان نہیں لائے گی، اس لیے انہوں نے بستی چھوڑ دی۔ لیکن یہ فیصلہ اللہ کے حکم کے بغیر کیا۔ یہاں سے ایک بڑی آزمائش کا آغاز ہوا۔ یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں سمندر میں طوفان آیا، کشتی ڈولنے لگی۔ لوگوں نے کہا کشتی بھاری ہے، اس کو ہلکا کرنا ضروری ہے ورنہ سب ڈوب جائیں گے۔ پھر فیصلہ ہوا کہ قرآن ڈالا جائے کہ کس کو سمندر میں پھینکا جائے۔ قرآن ڈالا گیا اور حیرت انگیز طور پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں نے کہا آپ تو نیک اور اچھے انسان ہیں، ہم آپ کو کیسے پھینک سکتے ہیں؟ لیکن 3 مرتبہ قرآن ڈالا گیا اور ہر بار نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ آخرکار وہ خود سمندر میں کود گئے۔ اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی تیار کھڑی تھی۔ جیسے ہی یونس علیہ السلام سمندر میں گرے، مچھلی نے انہیں نگل لیا، لیکن اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کا گوشت نہ کھانا اور ہڈی نہ توڑنا۔ یونس علیہ السلام زندہ سلامت مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اوپر سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ اس ظلمت میں یونس علیہ السلام نے اللہ کو یاد کیا۔ انہوں نے تڑپتے ہوئے کہا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے، ایک نبی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بھیجا گیا، وہ سمندر کی گہرائیوں میں ایک مچھلی کے پیٹ میں ہے، چاروں طرف اندھیرا، کوئی روشنی نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ انسان کے لیے یہ سب سے بڑی مایوسی کی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت یونس علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے مایوسی کی بجائے اللہ کو پکارا، وہ دعا کی جو قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا 3 عظیم حقیقتوں کا اعلان تھی۔ اللہ کی توحید، صرف تو ہی معبود ہے، اللہ کی پاکیزگی، تو ہر نقص اور کمی سے پاک ہے، اپنی خطا کا اعتراف، بے شک میں نے جلد بازی کر کے قوم کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو بھی اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے نہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی بلکہ یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی مومن مشکل میں اس دعا کو پڑھے گا، اللہ کو پکارے گا، اللہ اسے بھی نجات دے گا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، یونس کو صحیح سلامت باہر نکال دو۔ چنانچہ مچھلی نے انہیں کنارے پر اگل دیا۔ وہ بہت کمزور ہو چکے تھے، ان کا جسم بیمار تھا، جیسے کوئی درخت کی چھال اتر گئی ہو۔ اللہ نے زمین پر ایک خاص درخت اگا دیا جسے کدو کہا جاتا ہے۔ یہ پودا سایہ بھی دیتا تھا اور کھانے کے لیے نرم اور ہلکی غذا بھی مہیا کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ نے یونس علیہ السلام کی صحت بحال کی۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب انسان سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اس کے راستے کھول دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کے اندھیروں میں ہو یا زمین کی تنہائیوں میں۔ اب سوال یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی قوم پر اللہ کا عذاب قریب آ گیا۔ آسمان پر بادل چھا گئے، زمین لرزنے لگی، لوگ گھبرا گئے کہ واقعی عذاب آنے والا ہے۔ اس وقت ان کے دل بدل گئے، وہ سب کے سب اللہ کے سامنے جھک گئے، مرد، عورتیں، بچے سب روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور کہا، اے اللہ، ہم نے تیرے نبی کو جھٹلایا، ہم گنہگار ہیں، ہمیں معاف فرما۔ یہ تاریخ کا وہ عظیم لمحہ تھا جب کوئی قوم اجتماعی طور پر توبہ کر کے بچ گئی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان سے عذاب ٹال دیا۔ قرآن میں آتا ہے، کاش کوئی اور بستی ایسی ہوتی جو ایمان لاتی تو ایمان اسے نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی رسوائی کا عذاب ان سے دور کر دیا۔ یعنی پوری تاریخ میں صرف یونس علیہ السلام کی قوم وہ خوش نصیب ہے جس نے اجتماعی طور پر اللہ کی طرف رجوع کیا اور عذاب ٹل گیا۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی اور انہیں صحت بخشی، تب اللہ نے انہیں دوبارہ حکم دیا کہ اپنی قوم کی طرف واپس جائیں۔ اب جو قوم پہلے انکار پر ڈٹی تھی وہ بدل چکی تھی، وہ سب اللہ کی طرف رجوع کر چکے تھے، وہ نافرمان سے فرما بردار بن گئے۔ یونس علیہ السلام واپس گئے تو انہوں نے ایک انوکھا منظر دیکھا۔ وہی لوگ جو کبھی ان کی بات نہیں سنتے تھے ان کے قدموں میں بیٹھے تھے، وہ کہہ رہے تھے، اے یونس، ہمیں معاف کر دو، ہم
हमने तुम्हें झुठलाया, लेकिन अब हम सच्चे दिल से ईमान ले आए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी मेहनत रायगा नहीं की। अगरचे उन्होंने जल्दी में अपनी कौम को छोड़ दिया था, लेकिन अल्लाह की रहमत ने सब कुछ बदल दिया। यूं यूनुस अलैहिस्सलाम वाहिद नबी हैं जिनकी पूरी कौम ईमान ले आई और इज्तिमाई तौर पर निजात पा गई। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया हमें बताता है कि नबी भी अगर सब्र ना करें तो अल्लाह उनको आजमाइश में डाल देता है। हमें अपनी जिंदगी में कभी मायूस नहीं होना चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, सब्र करना चाहिए। मछली के पेट में की गई दुआ आज भी ईमान वालों के लिए निजात का जरिया है। अगर हम मुश्किल में हैं तो यही दुआ पढ़ें। यूनुस अलैहिस्सलाम को जब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी तब भी अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। इसी तरह हमें भी यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम इस दुनिया की वाहिद कौम है जिसने इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के सामने झुककर तौबा की और वो बच गई। ये हमें सिखाता है कि जब पूरा मुआशरा अल्लाह की तरफ रुजू करे तो अजाब टल सकता है। ये वाकया सिर्फ पुरानी कहानी नहीं बल्कि आज के लिए भी सबक है। जब हम मुश्किल आजमाइशों और गुनाहों के अंधेरों में घिर जाएं तो हमें यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ याद करनी चाहिए। जब हालात बेबस कर दें तो हमें यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। और सबसे बढ़कर अगर पूरी उम्मत सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ झुक जाए तो अल्लाह की रहमत हम सबको बचा सकती है। नाजरीन, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी अंधेरों से रोशनी की कहानी है, मायूसी से उम्मीद की कहानी है, अल्लाह की पकड़ से अल्लाह की रहमत की तरफ पलटने की कहानी। ये वाकया हमें समझाता है कि चाहे गुनाह कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह जरूर माफ कर देता है। नाजरीन, कुरान पाक में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाकये को कई मकामात पर बयान किया गया। ये इस बात की अलामत है कि उनकी कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि ईमान वालों के लिए रहनुमाई है। अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन यूनुस रसूलों में से थे। जब वो भागकर भरी हुई कश्ती की तरफ गए फिर कुरा डाला गया और हारने वालों में से हुए। फिर मछली ने उन्हें निगल लिया और वो काबिल मलामत थे। फिर अगर वो तस्बीह करने वालों में ना होते तो कयामत के दिन तक मछली के पेट में ही रहते। फिर हमने उन्हें बीमार हालत में साहिर पर डाल दिया और उन पर बैलदार दरख्त उगा दिया और हमने उन्हें 1 लाख बल्कि इससे भी ज्यादा लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। फिर वो सब ईमान ले आए और हमने उन्हें एक वक्त तक जिंदगी अता की। ये आयत पूरी कहानी का निचोड़ है, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। एक इंसान मछली के पेट में जिंदा रहता है, वहाँ सांस लेता है, दुआ करता है, अल्लाह को पुकारता है, फिर सही सलामत बाहर आता है। ये सब अल्लाह की कुदरत का मौजज़ा है, ये बताने के लिए कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी का सबसे बड़ा पैगाम, मायूसी मत करो। जब इंसान के पास कोई रास्ता बाकी ना रहे, जब दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी अल्लाह के दरवाजे खुले रहते हैं। मछली का पेट दुनिया की सबसे तंग जगह, लेकिन वहाँ से भी निजात मिली, अल्लाह की सबसे बड़ी कुदरत। यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ आज भी ताकतवर दुआओं में शुमार होती है, जिसमें तौहीद का इकरार है, अल्लाह की पाकीज़गी, अपने गुनाहों का एतराफ। यही वो अल्फाज हैं जो दिल से निकल कर अल्लाह के अर्श तक पहुंचे और फौरन कबूल हो गए। नाज़रीन, ये वाक़या एक तारीखी कहानी नहीं बल्कि हर जमाने के लिए सबक है। आज के दौर में भी जब इंसान बेसुकूनी, परेशानी और मुश्किलात में घिरा हो तो ये किस्सा हमें बताता है निजात सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करने में है। हम में अक्सर लोग यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तरह हैं जो अल्लाह की निशानियों को देखते हैं मगर अमल नहीं करते। जब मुश्किल आती है तो सब अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन जैसे ही आसानी आती है फिर गाफिल हो जाते हैं। यही वजह है कि हमारे हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने इज्तिमाई तौर पर तौबा की और अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अगर आज की उम्मत भी इज्तिमाई तौर पर अल्लाह की तरफ रुजू करे, सच्चे दिल से तौबा करे, अपने गुनाहों को छोड़े तो अल्लाह का अजाब टल सकता है, रहमत के दरवाजे खुल सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ इनफरादी इबादत काफी नहीं बल्कि इज्तिमाई इस्लाह भी जरूरी है।